الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے چند وصیتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وصیتیں 4 ہیں جو ایک مومن کے لیے نہایت ہی اہم ہیں، اور جنہیں اپنانا، ان وصیتوں کو قبول کرنا اور ان وصیتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان پر، مرد ہو خواہ عورت ہو، ضروری ہے۔ ان وصیتوں میں سے پہلی وصیت، بیماری آنے اور مشغولیت بڑھ جانے سے قبل آدمی فراغت میں ہو، اور آگے مشغولیت ہو سکتی ہے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، آدمی تجارت میں مشغول ہو سکتا ہے یا کسی اور معاملے میں مشغول ہو سکتا ہے، تو مشغولیت بڑھ جانے سے قبل صحت اور تندرستی اور فراغت کے وقت کو غنیمت جانیے۔ بیماری، صحت تندرست ہے، آدمی صحیح ہے، بیماری نہیں ہے کوئی، تو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے، اس وقت کو، اس موقع کو آدمی غنیمت جانے۔ اسی طرح آدمی فارغ ہے، اس کے پاس زیادہ کام نہیں ہے، تو مشغولیت بڑھ جائے، آدمی مشغول ہو جائے، کام میں منہمک ہو جائے، تو اس سے پہلے آدمی اس وقت کو غنیمت سمجھے، کیونکہ کائنات میں وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وقت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے، اور ایمان کے بعد صحت و تندرستی اور خالی وقت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، فراغت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، پہلی ہے صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فارغ وقت، خالی وقت، جس کے اندر آدمی کسی بھی معاملے میں مشغول نہ ہو۔ بعض اسلاف سے مروی ہے کہ وہ کسی جنازے میں موجود تھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جس نے آج کے دن کوئی عمل کیا، کیونکہ تم لوگ ایسے اعمال پر قادر ہو جن پر ان قبروں میں موجود تمہارے بھائی قادر نہیں ہے۔ چنانچہ صحت اور فرصت کو قیامت اور حساب و کتاب والے دن کے آنے سے قبل غنیمت سمجھیے، کیونکہ ہر دن ایک مومن کے لیے غنیمت ہے۔ جو بھی وقت ہے ایک مومن کے لیے وہ غنیمت کا وقت ہے۔ اور دوسری وصیت، عمر کا جو بھی حصہ بچا ہوا ہے، زندگی کا، جیون کا جو بھی حصہ بچا ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے، نیکیاں کیجیے، برائیوں سے بچیے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، تاکہ پچھلی زندگی میں جو زندگی گزر گئی اس میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان گناہوں کی معافی ہو سکے، ان گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی آنے والی زندگی، بقیہ زندگی میں اچھا عمل کیا تو گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں پچھلی زندگی میں، گزرے ہوئے اوقات میں، وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو آنے والی بقیہ زندگی میں برا کرتا ہے تو جو برے اعمال وہ پہلے کر چکا ہے اور جو کرے گا اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ حسن قرار دیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟
تو اس نے کہا 60 سال. تو اس سے فرمایا کہ تو جب 60 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، جا رہا ہے، تو ان قریب اس تک پہنچے گا. تو اس آدمی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر فضیل بن عیاض نے کہا اے میرے بھائی، جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے، تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسے ضرور اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اور جب اسے معلوم ہے کہ اسے اس کے سامنے پیش ہونا ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس سے سوال ہوگا، اور جسے معلوم ہے کہ وہ مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، تو اسے سوال کا جواب بھی تیار رکھنا چاہیے. اس پر وہ آدمی رونے لگا اور کہا اے فضیل، اس کی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر بتا، اس سے خلاصی، اس کا طریقہ بتا. تو فضیل نے کہا اس کی تدبیر بڑی آسان ہے، بڑی ہلکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو زندگی بچی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ جو گزر گیا اور جو آنے والا ہے اس میں تمہیں معاف کر دے گا. محترم بھائیوں، تیسری وصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کے کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کون سا ذخیرہ بھیجا ہے، کون سے اعمال بھیجے ہیں، کون سا اسے اعمال کا ذخیرہ اس نے کر رکھا ہے. اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے اور نیکیوں اور اطاعتوں پر مداومت اور ہمیشگی کی ترغیب دے رہا ہے، اور ہر مومن کو اپنے نفس کا مراقبہ اور محاسبہ کی دعوت دے رہا ہے. اسی طرح انہیں اپنے نیکیوں اور برائیوں کے مراجعہ اور محاسبہ کا حکم دے رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے نیکیوں کے خگر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے، اور گنہگار اپنے گزرے وقت اور چھوٹے ہوئے اعمال کا تدارک کر سکے، اور اعمال میں کوتاہی کرنے والا یہ جان سکے کہ اس کے آگے ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس کے اندر اس کا محاسبہ ہوگا، اور وہ رب بھی اس کے سامنے ہے. وہ اس رب سے بھی ملے گا جس سے اس کی ملاقات ہونی لازمی ہے. اور جب وہ یہ جان لے گا تو نیک اعمال کی انجام دہی اور برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا. محترم بھائیوں، چوتھی وصیت یہ ہے کہ موت آنے سے قبل نیک اعمال کی انجام دہی میں جلدی کرنا چاہیے. امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ ان فتنوں سے پہلے جو رات کی تاریک حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا لیکن جب صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان، اپنا دین اور اپنا ایمان دنیا اور دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا. یہ حالت ہوگی تو اس سے پہلے آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے، خود کا انجام دہی میں نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. اعمال کو، نیک اعمال کو کرنے کو کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، پتہ نہیں موت کب آ جائے. اور امام حاکم اور امام بہقی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، غنیمت جانو 5 چیزوں کو 5 کی چیزوں کے آنے سے پہلے. اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو، اپنی محتاجی سے پہلے، فقر و محتاجی کے آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو، اور اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت
اور خالی وقت کو غنیمت جانو اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ ہم جو بھی عمل کریں گے آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ محترم بھائیوں، یہ 4 بہت ہی اہم اور ضروری وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، انہیں ہمیں اپنی زندگی میں ضرور لاگو کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اگر چاہیے تو ان 4 وصیتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور زندگی کے گزرے ہوئے ایام میں جو بھی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں آنے والی زندگی میں توبہ اور استغفار، تقوی اور اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی تلافی کی توفیق بخشے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔